السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ گر مجھ سے محبت ہے از قلم رخسانہ نگار۔ یہ اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے۔ اگلی صبح اور اس کے بعد آنے والے 3 دن ایسے بے خبری سے گزرے کہ اسے ان کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اتنی چپ تھی جیسے بولنا ہی بھول گئی ہو۔ اماں 3-4 بار اسے جھاڑ چکی تھی۔ انجی اور صبوحی معنی خیز انداز میں اسے دیکھ کر مسکراتی اور کوئی نہ کوئی فکرہ کس دیتی، مگر اس کے تو جیسے سارے حواسوں پر برف گر چکی تھی۔ وہ صبوحی کے ساتھ بندھے کام کرتی اور اسٹور میں جا کر چھپ جاتی۔ آج کل مفتی کی چپ اور مستنصر کی پیار کا پہلا شہر پڑی تھی اور وہ ان 3 دنوں میں آرام سے دونوں کتابیں پڑھ سکتی تھی، مگر کتاب ہاتھ میں لیے وہ حالی سی بیٹھی لفظوں کو دیکھتی رہتی یا کتاب منہ پر اوندھے رکھ کر لیٹ جاتی۔ باہر اماں اس کی شان اور اس کی گوتم بدھ جیسی چپ کو گوشہ نشینی پر کون سے تعریفی کلمات کہہ رہی ہوتی، اسے کچھ احساس نہ تھا۔ تیسری شام چچی جان اور چچا آ گئے۔ انجی کے رشتے کے سلسلے میں، چچی کی بہن کے ساتھ اس کی آمد کی تیاریوں کے سلسلے میں اماں نے صبح سے گھر میں بھونچال لا رکھا تھا۔ صفائی ستھرائی، مینیو سب شاندار تھا۔ مہمان بھی سب سے مل کر اتنی تواضع پر خوش تھے اور میزبان مہمانوں سے مل کر چچی کی بہن چہرے مہرے سے کھاتی پیتی اور خوشحال لگتی تھی۔ کھانے کے فوراً بعد انہوں نے انجی کو بلا کر پیار کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر ڈالا تھا اور ساتھ ہی اماں ابا کو اپنے گھر آنے اور بیٹے سے ملنے پر اصرار کیا تھا۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ ابا کے خاموش چہرے سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا چہرہ ہی بجھا سا نہیں تھا، انداز بھی زبردستی لیے ہوئے تھا۔ کھانے کے بعد چچی جان اپنی بہن کے ساتھ ہی چلی گئیں، جبکہ چچا ابا سے کچھ باتیں کرنے کے بعد سونے کے لیے چلے گئے۔ ابھی افشی کی شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور انجی کا سلسلہ تم جانتی ہو نا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چائے کے خالی کپ اٹھانے آئی تھی، جان بوجھ کر بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اللہ کا شکر ادا کرے انجی کے ابا، ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک بیٹی کے فرض سے فارغ ہوئے کہ رب نے دوسری بیٹی کا بھی بنا کوشش کے بندوبست کر دیا۔ ایسا کھاتا پیتا گھرانہ، پڑھا لکھا برسر روزگار لڑکا، ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور بیٹیوں کے معاملے میں یوں فکر مند نہیں ہوتے، ان کے معاملات اللہ خود سنوارتا ہے۔ آپ بس کل چل کر لڑکا دیکھنے کی سوچیں، باقی باتیں بعد میں کی جائیں گی۔ اماں کو اپنی خوشی میں ابا کی پریشان صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر سب کچھ اوکے ہوتے ہی وہ جلدی مچا دیں گے، ہم کہاں سے کریں گے۔ ابا نے نڈھال ہو کر کرسی پر سر ڈال دیا اور دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں دبانے لگے۔ صبا ہاتھ میں پکڑے کشن صوفے پر رکھ کر تیزی سے ابا کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور ان کا ہاتھ ہٹا کر سر دبانے لگی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور خفیف سا مسکرا کر پھر آنکھیں موند لیں۔ اللہ مالک ہے، آگے بھی 2 بیٹیاں ہیں، صبوحی کے BA کے پیپر ہونے دیں تو وہ بھی فارغ، اس کا نتیجہ دیکھ کر کہ کیا نکلتا ہے، نہیں تو 2 سال بعد اس کا بھی۔ اماں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ ہو جائے گا۔ یہ تو شہناز کو دعائیں دیتی ہوں، ایسی دیورانی کس کی ہوگی جو جیٹھ کی بچیوں کی فکر کر کے۔ اس کی یہ بہن شروع سے ہی بہت خوشحال رہی ہے، اور دیکھیں ذرا، نہرا نہیں مزاج میں کتنی ملنساری سے بول رہی تھی، جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ میں نفل پڑھوں گی شکرانے کے یہ کام ہو جائیں۔ انجی کی مجھے بہت فکر تھی، زبان کی ذرا تیز ہے، جھٹ سے بول پڑتی ہے۔ میں سونے جا رہا ہوں، میرے سر میں درد ہے۔ ابا نے شاید اماں کی کوئی بھی بات سنی ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے؟ ہر وقت کا درد جان کو چمٹ گیا ہے۔ اماں کا موڈ اس وقت قطعاً فکر مند ہونے کا نہیں تھا، زبردستی تشویش بھرے لہجے میں بولی، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، مالک مکان اس مہینے سے کرایہ بڑھانے کا کہہ گیا ہے اور ابھی شادی کا تھوڑا قرض باقی ہے، دکان الگ خالی ہوئی پڑی ہے۔ میں اکیلی جان کیا کروں؟ یہ مونی مجھے سارا دن نظر نہیں آیا، کدھر ہے؟ وہ جاتے جاتے رک کر بولے، ادھر ہی تھا، اسکول سے آ کر تھوڑی دیر باہر گیا تھا، پھر 2 ماہ رہ گئے ہیں اس کے میٹرک کے فائنل میں، ایک بار میں نے اسے پڑھتے نہیں دیکھا، محلے کے لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولے، نہیں، کہاں، صبح اٹھ کر پڑھتا ہے، پھر شام کو ہے نا صبح،
اور تم بھی ذرا اس کو دیکھ لیا کرو، پڑھائی میں تھوڑی مدد کیا کرو۔ پتہ نہیں کیا مست ملنگ گمسم سی بنی پھرتی رہتی ہے، ہر وقت رونی صورت بنا کر۔ اللہ جانے دماغ میں کیا ہنر سمایا ہے، بڑے دنوں سے اس کی یہ سوجی شکل دیکھ رہی ہوں۔ سمجھائیں اس لاڈلی کو اپنی زبان میں، اتنی چھوٹ میں نے کسی کو نہیں دی۔ من مرضی کا بوتھا بنا کر گھر بھر میں پھرتی ہے، اور پھر اور بھی بچے ہیں، تابع دار فرمانبردار، یہ انوکھی نہیں ہے۔ اماں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے کیا سمجھا دیا تھا، ابا سمجھے یا نہیں، مگر وہ سمجھ گئی۔ ابا انسنی کر کے جا چکے تھے اور وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل آئی۔ اگلی صبح اماں نے فون کر کے افشین آپی کو بھی بلا لیا تھا۔ اماں، لڑکے والوں کی طرف کل جانا تھا اور آپ نے مجھے آج ہی بلا لیا۔ وہ پیلے مکیش کے چمکتے دمکتے سوٹ میں خود بھی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ نیا نیا دلہا ناپا تھا، اپنا بیڈ روم چھوڑ کر آنے کو ذرا دل نہ کرتا۔ دلہا بھائی تو یوں بھی ساتھ ہی چپکے چلے آئے تھے، پتہ نہیں شادی کر کے بہنیں پرائی پرائی سی کیوں ہو جاتی ہیں۔ وہ سارے گھر اور بہن بھائیوں کو تنقیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا ٹائم کے ٹائم بلاتی؟ پھر تم نے خفا ہونا تھا کہ عین وقت پر خبر کی۔ تیری ساس معلوم نہیں وقت پر بھیجتی نہ بھیجتی، یوں 100 صلاح مشورے کرنے ہوتے ہیں۔ ابھی تو ویسے میں نے انجی کا کچھ زیادہ نہیں بنا رکھا، پھر بھی بستر، لحاف، کچھ کپڑے، تھوڑی کراکری تو ہے ہی۔ ذرا ایک نظر ان کو دیکھ کر حساب کر لیتے ہیں کہ واقعی کیا کیا آئے گا۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انجی کو ابھی کے ابھی دہلیز سے پار کر کے ڈولی میں بٹھا آئیں۔ اوفو اماں، پہلے لڑکا گھر بار تو دیکھ لیں، پھر پتہ نہیں وہ کب شادی وادی پر تیار ہوتے ہیں۔ کیا پتہ ابھی ان کا فقط منگنی کا ہی ارادہ ہو۔ اور یوں بھی اماں، وہ رازداری کے سے انداز میں اماں کے قریب ہوئی۔ انجی، مٹن قورمہ میں مرچیں کم ڈالنا، ذرا تمہارے دلہا بھائی زیادہ مرچیں نہیں کھاتے۔ کباب اور بریانی البتہ ذرا تیز ہی رکھنا، میٹھا بنا لینا۔ وہ اماں کے قریب ہوتے ہوئے کچن کی طرف منہ کر کے قدرے بلند آواز میں ہدایت دینے لگی۔ انجی تو آج کل یوں بھی اپنے رشتے کی خوشی میں کچن میں گھسی خوب خوشبوئیں اڑاتے پکوان پکا رہی تھی۔ سبوہی اس کے ساتھ ہی تھی۔ صبا موقع ملتے ہی اسٹور میں گھس جاتی۔ گاجر کا حلوہ بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انجی کی زبان بھی میٹھی ہوئی۔ ہر بار گاجر کا حلوہ، کیا قسم کھا رکھی ہے تم نے، اور کوئی میٹھا نہیں بناؤ گی؟ وہ جھلا کر بولی تو انجی غصہ پی کر سر جھٹکتی ہوئی مڑ گئی۔ نوابزادی بیٹھی ہیں، خود اتنا خیال ہے تو اٹھ کر خود کچن میں آ کر چمچہ چلا لیا کریں۔ مہینہ بھر تو ہو چلا ہے ہاتھوں کی مہندی نہیں چھٹ رہی۔ اس دفعہ بنا دیا حلوہ، آئندہ سے وہ بھی نہیں بناؤں گی۔ ہاتھنے کر کر کے ہلکان ہو جاؤ، میڈم کے ناک کے نیچے ہی کچھ نہیں آتا۔ انجی کا خود پر کنٹرول ویسے ہی کم تھا، کچھ وہ صبح سے کچن میں جتی تھی، ذرا سی تنقید بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ اماں اس کی زبان دیکھتی ہیں، آپ نے سمجھا لیں اسے سسرال میں ساری تراری دری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ہاں، وہ اپنے مہینے بھر کے تجربہ کار شادی شدہ زندگی کا نچوڑ بتاتے ہوئے تنبیہی انداز میں بولی، اسے دفع کرو، عادت ہے اس کی، خود ہی سسرال جا کر بولتی بند ہو جائے گی۔ یوں بھی بیچاری صبح سے ہلکان ہو رہی ہے، تم دونوں کی خاطر ذرا نرمی سے بول لیتی۔ اماں نے انجی کی محنت کا خیال کر کے کہہ ڈالا، ہماری خاطروں میں نہیں، چچا چچی جو ادھر ہیں ان پر اپنے سگھڑاپے کا روب نہیں ڈالنا۔ وہ کلس کر بولی، توبہ ہے، اب کہہ بھی چکو۔ اماں بیزاری سے بولی، اماں ابا اتنی جلدی کیسے کر سکیں گے دوسرا کوئی چھوٹا بڑا سا بھی فنکشن؟ ہاں، یہی تو وہ رات کو کہہ رہے تھے، پر میں کہتی ہوں اچھے رشتے روز روز کہاں آتے ہیں، ہم تو خوش نصیب ہیں۔ اچھا ہے جتنی جلدی اپنے فرائض سے فارغ ہو جائیں، انجی کے بعد تو 2 اور ہیں۔ اماں اسی انداز میں بولی، پھر بھی اماں کچھ تو ہو۔ وہ ایسی فکر مندی سے بولی جیسے سارا بھار ان کے کندھوں پر آ پڑا ہو۔ اللہ مالک ہے، میں نے تو سب۔ اے مونی کے بچے، ادھر آ، سارا دن کن چکروں میں پھرتے رہتے ہو؟ گھر بہن بہنوئی آئے ہیں، چچا چچی، اور تو غائب۔ اسکول گئے تھے یا باہر سے دیدار کر کے آ گئے ہو؟ چھت کی سیڑھیوں کی طرف جاتے مونی کو دیکھ کر اماں چلائی، ابا کی رات کی باتوں کا اثر تھا شاید۔ اسکول ہی سے آ رہا ہوں، آپ تو صبح سے ہی ایک جگہ بیٹھی اللہ کے بندوں کی نیکیاں اور بدیاں شمار کر رہی ہیں۔ ٹائم دیکھیں ذرا، 2 بجنے کو ہیں، اس وقت کون سا اسکول لگتا ہے؟ وہ جاتے جاتے پلٹ کر بڑے رعب سے بولا۔
اب اوپر کہاں جا رہے ہو؟ امتحان سر پر ہیں، کچھ پڑھ لو، ابا کے پاس دکان پر چلے جاؤ۔ اماں، اس نے اوپر برساتی میں یہ بڑے بڑے گڈے اور پتنگیں رکھی ہوئی ہیں، اتنی ڈور بھی، یہ امتحان میں سوالوں کے پیچ ہی لڑائے گا، اسے جواب کوئی نہیں آئے گا۔ آپ نے اس کے اسکول کی رپورٹ دیکھی ہے؟ سب لازمی مضمونوں میں فیل ہے یہ۔ صبوحی ہنڈیا میں چمچہ چلاتے چمچہ ہاتھ میں لے کر باہر آئی، آ کر اماں کو معلومات دینے لگی۔ ہاں، تم تو جیسے ٹاپ کرتی رہی ہو نا، اور جھوٹ اتنا ہی بولو جتنا تمہارا ہاضمہ ہے۔ کھانے کو یہاں کچھ ملے گا تو جا کر پڑھوں گا، یہاں تو صرف جھاڑ ڈپٹ ہی کھانے کو۔ اس کی فریادی شکل پر اماں کو ترس آ گیا۔ صبح سے بھائی اسکول گیا ہوا تھا، کچھ خیال ہے تم کم بختوں کو؟ صبح سے کچن میں گھسی ہو، بھائی کو جو ایک روٹی ہی اتار دے۔ الٹا شکایتوں کی پٹاری کھول کر بیٹھ گئی۔ جب بھائی کو کچھ کھانے کو دے، اماں نے الٹا صبوحی کو ڈانٹ دیا تو مونی اسے منہ چڑھاتا ہوا بھاگ گیا۔ اماں، یہ حالہ اماں کیسے چلی گئی اچانک؟ افشی کو اچانک خیال آیا۔ ارے ہاں، یہ بھی سنو۔ آہستہ آہستہ ایک بار پھر ساری کتھا سنانے لگی۔ اگلے دن سب لڑکا دیکھنے گئے، صرف وہ صبوحی اور انجی گھر پر رہی۔ اے میں اللہ کے قربان جاؤں، کیسے اس نے میری بچی کے نصیب کھولے۔ اپنا گھر اتنا اچھا کھاتا کماتا لڑکا، تہذیب سلیقے سے بات کرنے والا۔ انجی کے ابا، کل میں صدقے کے دال روٹی پکا کر فقیروں میں تقسیم کراؤں گی، نظر نہ لگ جائے میرے بچیوں کے نصیب کو۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، ابا بھی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ افشی آپ بھی نہ خوش تھی نہ ناراض۔ یہ اچھا طریقہ ہے اماں، نیچے پورا بازار کھلا ہے، بڑی بے پردگی، 3-4 مربوں پر 2-2 چوبارے کھڑے کر رکھے ہیں، اور ساس صاحبہ باری باری تینوں بیٹیوں کی مہمان۔ وہ رہ نہ سکیں اور اپنی ناگواری کا اظہار کر ہی دیا۔ نیچے ان کی اپنی دکانیں ہیں، کرایہ آتا ہے مفت میں، اور اچھا ہے نا، تینوں بیٹوں کے الگ الگ پورشن بنے ہیں، جھگڑے یا رنجش کا کوئی امکان ہی نہیں۔ بڑا اچھا طریقہ ہے بھائی، ساتھ بھی رہتے ہیں اور اپنا اپنا الگ سے گھر بھی ہے۔ ہماری انجی تو جاتے ہی اپنے گھر والی ہو جائے گی۔ وہ لوگ جمعے کو آئیں گے نا رسم کرنے، چچا چچی ادھر ہی رہ گئے تھے، ورنہ افشین آپ اتنی کھل کر اظہار نہ کر پاتی۔ جمعے کی شام گھر میں سادہ سے فنکشن میں چچی کی بہن اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ آ کر سادگی سے انگوٹھی پہنا گئیں۔ وہ واقعی بہت سلیقے مند اور مہذب لوگ تھے۔ 4 جوڑے جوتے، میک اپ اور مٹھائی کے علاوہ انہوں نے کسی بھی چھچورے پن کا مظاہرہ نہ کیا، جس کے بارے میں افشی آپی 2-4 بار کہہ چکی تھی۔ اماں، چھچورے اور شوہے لگتے ہیں، دولت کی نمائش ہی تو ہے۔ بیٹے بہوؤں کو ساتھ رکھنے کی بجائے الگ الگ دنیا دکھاوے کو گھر دے رکھے ہیں کہ بیٹے کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائیں اور بہویں بھی ان کی احسان مند رہیں۔ پتہ نہیں افشی کی سوچ شادی کے بعد بھی کیسی تنگ سی ہو گئی تھی، یا وہ پہلے بھی ایسی تھی، صرف انہیں احساس نہیں ہوا تھا۔ بھابھی، آپ کی بہن چلی گئی کوئٹہ؟ میں تو سمجھی وہ ادھر ہی ہوں گی۔ تقریب کے بعد سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جب چچی نے اچانک پوچھا۔ ہاں، وہ تو چلی گئی، تم دونوں کے آنے سے 2 دن پہلے ہی۔ اماں ابا کی شاکی نظروں سے نگاہیں چرا کر انجی کے سامنے پڑے سوٹ تہ لگانے لگی۔ سنا ہے بڑی امیر کبیر ہیں، کوئٹہ میں یہ حویلی نما گھر ہے، نوکر چاکر، دولت کی ریل پیل۔ یہ آپ کے دیور گئے تھے نا کچھ سال پہلے، بڑے متاثر ہو کر آئے تھے۔ اب تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب بھی ویسے ہی حالات ہیں یا؟ چچی نہ جانے کیا اگلوانا چاہ رہی تھیں۔ ہاں ویسے ہی ہیں، یہ عامر کے بڑے بھائی کے کتنے بچے ہیں بھلا؟ اماں فوراً موضوع بدلتے ہوئے بولی۔ 3۔ بھابھی، آپا جلدی شادی چاہتی ہیں؟ بس 4 مہینے میں، ان کی تھوڑی بہت تیاری تو ہو گئی ہے۔ بیٹیاں بھی تو ماشاءاللہ آگے پیچھے ہیں، مائیں تو بڑا کچھ سوچ کر رکھتی ہیں۔ اللہ مالک ہے۔ اماں نے کن اکھیوں سے ابا کی طرف دیکھا، جو ہولے ہولے اپنے ایک ہاتھ سے اپنی دائیں کن پٹی دبا رہے تھے۔ اگلے روز چچا چچی چلے گئے، افشی بھی تیار کھڑی تھی۔ یہ تمہارا جوڑا، یہ تمہارے میاں کا، اور یہ مٹھائی۔ اماں چیزیں انہیں تھماتے ہوئے بولی۔ او اماں، یہ کیسا سوٹ ہے، ذرا بھی اچھا نہیں۔ وہ سوٹ کو چٹکی میں پکڑ کر ناک چڑھا کر بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ تمہاری پسند کا کلر ہے گرین۔ اماں وہ انجی کا جو بلو سوٹ نہیں آیا منگنی میں، وہ میں لے لوں؟ آپ اسے یہ والا دے دے۔ وہ بولی تو انجی تیش سے پہلو بدل کر رہ گئی۔
ना बेटी कुछ ख्याल करो, इसकी सास 4 तो जोड़े लाई है। मैं तो इसे सिलवाने भी नहीं दूंगी, पता नहीं इनका क्या रिवाज है, यूं भी ये अपनी शगनों का जोड़ा है, इसमें तुम्हारा हक नहीं। अम्मा नरमी से बोली। तुम ट्रंक में से कोई और देख लो, मैं कौन सा छीन रही हूँ। ओछे लोग 4 जोड़े लाए, इनमें से भी यही ढंग का था, और ट्रंक में जो आपने बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं वो भी अपनी लाडली के लिए ही संभाल कर रखें, या फिर इस छुछोरी सास के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो पैर पटकती बाहर निकल गई तो अम्मा ने कदरे हैरान और उलझी हुई नज़रों से एक माँ की ब्याही हुई बेजुबान बेटी को देखा। अम्मा, देखा है आपने आपा की जुबान? ऐसे में इनकी सास के बारे में कुछ कहूँ तो इनको मिर्चें लगेंगी। अंजी क्यों पीछे रहती? अब तुम दोनों क्या मुहाज खोलोगी? जाओ अंदर से अपना सूट ला दो। ऐसे नाराज होकर जाएगी? ऐसा तुम्हें बाजार से ला दूंगी। अम्मा अफसरदा से लहजे में बोली तो अंजी गुस्से से खोलती बाहर निकल गई। इस शाम आंगन मेहमानों से क्या हाली हुआ। फिजा अच्छी खासी उदास हो गई। सब सरे शाम ही खाना खाकर सो गए। अभी रात के 12 ही बजे थे कि अम्मा के वेले से सब ही बिस्तरों से निकले। अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ दौड़े। अब्बा सर की शदीद दर्द से बेहाल होकर कराह रहे थे। इनके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था और माथे पर पसीना। उन्होंने दोनों हाथों से सर जकड़ रखा था और जोर जोर से इस जकड़े सर को दाएं बाएं मार रहे थे। अब्बा, अब्बा क्या हुआ अब्बा? सबा तो रोने लगी। मोनी, जा साथ वाले अब्बास अंकल को बुला कर ला और किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अम्मा के कहने पर मोनी भागा भागा गया। अब्बास अंकल अब्बा को अपने स्कूटर पर बिठाकर अस्पताल ले गए। भाभी, इस वक्त डॉक्टर कोई नहीं मिलेगा, इमरजेंसी में अस्पताल में ही कोई डॉक्टर मिलेगा, वहीं ले जाता हूँ। वो अब्बा की बिगड़ती हालत देखकर इन्हें भी मुश्किल अपने पीछे बिठाते हुए बोले। वो 2.5 घंटे सब ने पैर जली बिल्ली की तरह इधर उधर तड़प कर गुजारे। दर्द के पल भी घंटे बन जाते हैं और घंटे जैसे साल। इन्हें लग रहा था वो कई सालों से इस जानकनी की हालत में हैं। सबा की तो अब्बा में जान थी। वो अब्बा की सबसे लाडली बेटी थी। लाडली तो अम्मा की भी कम नहीं थी, मगर बाकी बेटियों को माँ की इस खसूसी लगावट का इल्म नहीं था। अम्मा अक्सर इसे बेवजह डांट डपट दिया करती थी, वरना तो वो जैसे अपने बाद इकलौते भाई मोनी की भी उंगली पकड़कर लाई थी। अम्मा का तो जी चाहता था कोई सबा को उफ भी ना कहे, और अब्बा को वो अपनी भोली सूरत, जहानत और दूसरों के लिए बेतहाशा एहसास रखने की वजह से प्यारी थी। मेरी इस बेटी को अल्लाह ने बड़ा हसास दिल दिया है, ये अच्छी बात भी है। थोड़ी तकलीफ, वो भी ऐसा दिल रखने वाला, सारी जिंदगी दूसरों के दर्द अपनी जान पर झेलता है। सबा, तुम इतनी हसास ना बनना बेटा। वो अक्सर जब अब्बा के सर में तेल डालकर नरम उंगलियों से मालिश करती तो वो अम्मा से कहा करते, हाँ, जैसा दिल बाप ने पाया है, कांटा किसी को चुभे दुख आपको होता है। 3 बहनों भाइयों को अम्मा और बाप बनकर सिर्फ परवान चढ़ाया, बल्कि इनके घर भी बसाए, जिंदगी बनाई। इनकी आज सारे अपने घरों में मगन हैं। किसी को एहसास है कि आप किस मुश्किल में जिंदगी बिता रहे हैं? अम्मा कुड़ कर कहती, नेकबख्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, हजारों लाखों से अच्छे हैं। बस एक घर नहीं है, वो भी बन जाएगा। रूखी सूखी मिल रही है ना, वो भी बहन भाइयों को क्यों एहसास नहीं? रजिया ले नहीं गई अफशी को बेटी बनाकर। एहसास करना क्या होता है? अब्बा सारी जिंदगी बहन भाई के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सके थे, आज कैसे सुन लेते? इमरजेंसी में कोई भी बड़ा डॉक्टर मौजूद नहीं था, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह चेकअप किया। 3 जूनियर डॉक्टर्स थे, तीनों ने अटेंड किया। अनीस भाई को फिलहाल दर्द के इंजेक्शन लगा दिए हैं और ये गोलियां लिख दी हैं, मगर सुबह होते ही फ़ौरन इनके टेस्ट होने चाहिए। मुकम्मल चेकअप भी तीनों डॉक्टर्स ने सख्ती से किया है। भाईजान, अब आपने ज़रा देर नहीं करनी, इतने अरसे से सर में ऐसी तकलीफ़ है। आजकल कौन सा ज़माना है लापरवाही करने का? खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी बन जाए। अब ये आराम करेंगे, नींद का इंजेक्शन भी लगाया है शायद। अब मैं चलता हूँ। ये डॉक्टर साहब के नाम और क्लिनिक के एड्रेस हैं, जहाँ आप इन्हें चेक कराने के लिए कल ले जाएं, नहीं तो इस सुबह ये 9 बजे 1 बजे तक ही अस्पताल में बैठे हैं। अब्बास अंकल 2.5 घंटे बाद नढाल से अब्बा को लेकर आए। हॉस्पिटल में कोई बिस्तर खाली ना था, ना इमरजेंसी में कोई जगह थी, वरना वो रात भाई साहब को इधर ही रख लेते। फिर मैंने सोचा अगर सोना ही है तो घर जाकर आराम कर लें।
ہسپتال میں 100 جراثیم ہوتے ہیں اور وہ ابا کو ان کے بستر پر لٹا کر باہر نکل گئے۔ اماں تو ابا کے سفید لٹھے جیسی رنگت کو دیکھ کر بے آواز آنسو سے روئی جا رہی تھی۔ یہی حال صبا کا تھا۔ ابا نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور آنکھیں موند لیں۔ صبا، وہ چند لمحے بعد مدھم آواز میں بولے، بیٹا میرے سر میں ہلکا ہلکا مساج کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ آنسو پوچھتے ان کے سر دبانے بیٹھ گئی، ہولے ہولے سے مساج کرنے لگی۔ اگلی صبح ابا کے لاکھ انکار اور میں ٹھیک ہوں کہنے کے باوجود اماں مونی کو ساتھ لے کر رکشہ کروا کر ابا کو اسپتال لے آئیں۔ 2 بجے کے قریب ان کی واپسی ہوئی۔ اللہ کی پناہ، ان سرکاری اسپتالوں سے کون بدبخت کہتا ہے کہ یہ عوام کے لیے بنائے گئے ہیں؟ اتنی لمبی قطار کے کھڑے کھڑے مریض دنیا سے ہی رخصت ہو جائے اور ڈاکٹر تو شاید اندر موجود ہی نہیں تھے۔ 2 گھنٹے قطار میں سے ایک آدمی اندر جاتا اور 2 منٹ میں باہر آ جاتا۔ ابھی آدھی قطار بھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب کل پھر جانا پڑے گا۔ سارا دن برباد ہوا۔ رکشے کا 2 طرفہ کرایہ الگ لگا اور حاصل نہ وصول۔ چل جلدی سے اپنے ابا کو کچھ کھانے کو دے۔ مریضوں کے لیے لکڑی کے 4 بینچ، اس پر بھی مریضوں کے ساتھ آئے ہٹے کٹے گھر والے بیٹھے ہوئے۔ کچھ کہہ دو تو مفت میں جھگڑا۔ جو سفارشی پرچی لا رہے تھے وہ قطار کے بغیر ہی بے دھڑک اندر جا رہے تھے۔ یہاں تو جنگل کا قانون ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اماں ہوک جلے بھنے انداز میں چادر اتارے بولی جا رہی تھیں۔ ابا نڈھال قدموں سے اپنے کمرے میں چلے گئے تو صبا ان کے پیچھے کھانے کا پوچھنے چل دی۔ اماں، ابا کو کلینک میں چیک کروا دیں، اس طرح تو کل بھی ادھر باری نہیں آئے گی۔ صبوحی بولی تو اماں اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ 600 روپے فیس ہے۔ اور وہ چند لمحوں بعد تھکے تھکے انداز میں بولی، اماں 600 روپے ابا کی تکلیف سے تو نہیں اچھے نا؟ صبا ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ ہاں صحیح کہتی ہو تم، مونی کو بھیجو، عباس انکل آگے ہوں گے تو فون پر ڈاکٹر سے ٹائم لے لیں۔ آگے پھر رات پڑی ہے سر پر، کل رات کی تکلیف نے ہی انہیں ادموا کر دیا ہے، اب تو جلدی کوئی دوا دارو کرنا ہوگا۔ وہ پریشان لہجے میں کہہ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر کا اسی شام کا ٹائم بھی مل گیا تھا، مگر یہ تو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر کی صرف فیس 600 روپے ہے، جو اس سرسری سے چیک اپ کے لیے تھی، اور وہ 7 قسم کے ٹیسٹ لکھ دیے تھے۔ یہ آپ صرف اسی لیبارٹری سے کروائیں، اس کا رزلٹ ٹھیک ہوتا ہے۔ نسخہ جس پر صرف ٹیسٹ لکھے تھے، ڈاکٹر نے انہیں تھماتے ہوئے تاکید کی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لیبارٹری میں بیٹھے تھے۔ جی سارے ٹیسٹ تو تقریباً 9000 میں ہوں گے اور رپورٹس بھی 3 دن بعد ملیں گی۔ سفید لیب کوٹ میں خون لینے کے لیے سرجن ہاتھ میں لیے ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے کہا تو اماں کو لگا انہیں غش آ جائے گا۔ ان کے خواب و خیال میں بھی اتنے مہنگے ٹیسٹ نہیں تھے۔ انہیں بیماری کیا ہے؟ تھوک نگل کر جو سوال انہیں ڈاکٹر سے کرنا چاہیے تھا وہ لیبارٹری کے اٹینڈنٹ سے پوچھ رہی تھیں۔ یہ تو ان ٹیسٹوں سے ہی پتہ چلے گا۔ اس نے ماہرانہ انداز میں انہیں تسلی بخش جواب دیا۔ تو پھر ڈاکٹر نے 600 روپے کس بات کے اینٹھے؟ وہ صرف جی ہی کہہ سکیں، اور بے بسی سے ابا کی شکل دیکھنے لگیں۔ چلو گھر، کل آ جائیں گے، ابا فیصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں، ٹیسٹ تو ہونے چاہیے، اس کے بغیر بیماری کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اور پیسے آپ سے اچھے نہیں۔ اماں اس سے زیادہ 2 ٹوک الفاظ میں بولی، اے بیٹا، ایسا ہے کہ ہم تو صرف گھر سے محض چیک اپ کے خیال سے نکلے تھے، اور تم کہہ رہے ہو رپورٹس بھی 3 دن بعد ملیں گی، تو پھر ہم اسی وقت پیسے دے دیں گے۔ نہیں ماں جی، کم سے کم 3000 تو آپ کو ابھی جمع کروانے ہوں گے، تب ہی ٹیسٹ ہوں گے۔ 2000 تو ہیں میرے پاس، باقی رپورٹوں کے ساتھ لے لینا، وہ قدرے لجاجت سے بولی، اور پرس سے نوٹ نکال کر آگے کیے تو اس نے کچھ سوچ کر نوٹ پکڑ لیے اور سرنج لے کر ابا کی آستین فولڈ کرنے لگا۔ اماں اس کے ہاتھ میں ان مڑے توڑے نوٹوں کو دیکھ رہی تھی جو انجی کی ساس نے پرسوں اس کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ دکان تو یوں بھی 2 دن سے بند تھی، ملازم کو بھی کوئی بھروسے کا ملا ہی نہیں۔ 2-4 دفعہ رکھا، الٹا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد مونی کبھی کبھار دکان پر چلا جایا کرتا، تو اب تو اس کے بھی امتحان تھے۔ روزگار کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس چھوٹی سی دکان سے جو روز کمایا جاتا تھا وہی کھایا جاتا تھا۔ بیٹیوں کے لیے جو کچھ جوڑا تھا وہ واقعی اماں کی کفایت شعاری اور سلیقے کا باعث تھا، ورنہ اس چھوٹی سی دکان سے روز مرہ کے اخراجات پورے کرنا مشکل تھے۔ کجا بیٹی بیاہنا
اور اب جو اچانک خرچہ آ پڑا تھا یہ تو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جو پس انداز رقم تھی وہ پہلے ہی شادی منگنی میں اٹھ چکی تھی۔ چلو یہ اچھے ہو جائیں گے، اللہ انہیں صحت دے دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سارے خرچے نکل آئیں گے۔ اماں نے چادر کے پلو سے آنکھوں کے گوشے صاف کیے، مگر انہیں قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو سب شروعات ہے۔ 3 دن بعد ملنے والی رپورٹس کے لیے باقی کے 8,000 کہاں سے آئیں گے؟ ابا جان نہ بھی نہ کر سکے۔ انجی کے لیے رکھے گئے لاکٹ سیٹ کے بندے گم ہو گئے جو اماں نے اتنے جتنوں سے بنائے تھے کہ بنانے کے بعد کتنے دن تک انہیں خود بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میرا شک درست نکلا، لیکن یہ ٹیسٹ ناکافی ہیں، 2 ٹیسٹ اور آپ کو کروانے ہوں گے، اس کے بعد ہی کچھ حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے۔ فی الحال پین کلر کے طور پر انہیں یہ میڈیسن دے دیتے ہیں، دونوں ٹیسٹوں کی رپورٹس آ جائیں گی تو پھر کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ریوالونگ چیئر پر گھومتے ہوئے رپورٹس دیکھ کر 2 ٹیسٹ اور لکھ کر نسخہ ان کے آگے کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی سیریس بیماری تو نہیں؟ اصل میں تو اماں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ دونوں ٹیسٹ کتنے میں ہوں گے، مگر پوچھ نہ سکیں۔ بیماری تو ہر طرح کی سیریس ہی ہوتی ہے، اسے سیریس ہی لینا چاہیے۔ نان سیریس لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے اگر آپ لوگ ان کی بیماری کو، معمولی تکلیف کو چند ماہ پہلے ذرا سیریس لے لیتے تو شاید ان ٹیسٹوں کی رپورٹ ایسی نہ آتی۔ بہرحال امید پر دنیا قائم ہے اور ہمیں ہمیشہ اچھے کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ آپ مکمل ریسٹ کریں، اپنے دل و دماغ پر کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی دباؤ نہ لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے رسمی انداز میں کہتے ہوئے انہیں بھیج کر نیکسٹ کے لیے بیل بجا دی۔ وہ دونوں ٹیسٹ بھی 2,500 میں ہوئے اور اس دن گھر میں پکانے کے لیے دال کا ڈبہ جھاڑ لیا گیا اور اس دن ہلکی پھلکی سی روٹی پکاتے ہوئے بھی اماں کے لیے 3 لقموں سے چھوٹی سی روٹی بن سکی، جسے انہوں نے بھوک نہیں ہے کہہ کر مرے دل سے کھائی تھی۔ یوں بھی ان کی بھوک واقعی مر چکی تھی۔ اگلے دن رپورٹیں مل گئیں اور کاش نہ ملتی۔ ڈاکٹر کو سنتے ہوئے دونوں میاں بیوی نے حسرت سے سوچا، آپ کے پاس جینے کے لیے فقط 3-4 ماہ ہیں۔ آپ کا مرض، آپ کی بیماری پورے سر، پورے اعصابی نظام میں اندر تک اپنے پنجے کاٹ چکی ہے۔ اسے اب وہاں سے اکھاڑ پھینکنا یا کاٹ دینا یا کم کر دینا میڈیکل سائنس میں کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ صرف اس درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے چند ایک ادویات ہیں جنہیں اب تک رب تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، استعمال کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا بم کے گولے؟ دونوں نے بے یقین نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کو۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ انہیں تو معمولی سا سر درد تھا۔ اماں ہلکائیں، یہ معمولی سر درد نہیں تھا، ناسور اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا۔ آپ نے اسے معمولی سر درد سمجھا۔ بہرحال میں یہ دوائیں لکھ رہا ہوں، ان سے اگر افاقہ ہوتا ہے تو 3-4 ہفتوں کے بعد دوبارہ چیک اپ کرا لیں اور انہیں ریلیکس رکھیں۔ کسی قسم کا ذہنی تفکر ان کی زندگی کو اور بھی مختصر کر سکتا ہے۔ اس رات گھر میں کچھ نہیں پکا، کسی کو بھوک نہ لگی، کسی نے کھانے کے بارے میں تردد نہ کیا۔ اماں، ابا کو تو کچھ کھلا دیں، پھر انہیں دوا دینی ہے۔ انجی نے پتھر کے بت بنے سب گھر والوں کو دیکھا۔ ابا پلنگ پر آنکھیں بند کیے چت لیٹے تھے۔ ان کی چپ اماں کو جیسے خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ اماں، یوں بھی یہ ڈاکٹر لوگ یوں ہی ڈراتے ہیں، آپ عباس انکل سے کہیں کسی اور ڈاکٹر کا پتہ کریں، ہم دوبارہ چیک اپ کرائیں گے، ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، سبوہی نے اماں کے متورم چہرے کو چوم کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جی ابا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب تو اتنی ایڈوانس ریسرچ ہو رہی ہے یہ میڈیسن کی ہر فیلڈ میں۔ میری دوست کے ابو نیورو سرجن ہیں، میں کل ان کے پاس جا کر آپ کی رپورٹس دکھا کر مشورہ لوں گی۔ ابا، آپ بھی تو کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے نا؟ صبا نے چت لیٹے ابا کی پیشانی کو آہستہ آہستہ سے چوم کر کہا تو انہوں نے گہرا سانس لے کر آنکھیں کھول دی۔ ٹھیک کہا میری بیٹی نے۔ وہ اس کے نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے بولے، اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہے نا؟ بالکل، پہلے جیسے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے۔ ابا، آپ ایسے نہ لیٹا کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ان کے سینے پر سر رکھ کر نم لہجے میں بولی تو وہ بے بسی سے مسکرا دیے۔ وہ کب ایسے لیٹنا چاہتے تھے؟ یہ تو دور کھڑی تقدیر تھی
جو ان سب کو ڈرا رہی تھی، آنے والے خوفناک دنوں کے تصور سے جو ان کے بالکل پاس آ چکی تھی، اس پیاری بیٹی سے بھی زیادہ پاس جو ان کے سینے پر سر رکھے گرم گرم آنسو بہا رہی تھی۔ پھر ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس اچھے قابل لائق ڈاکٹر کے بارے میں کوئی بھی بتاتا، اماں ابا کو لے کر ادھر دوڑ پڑتی۔ چچا پنڈی سے آئے اور ابا کو اپنے ساتھ اسلام آباد کے کسی ڈاکٹر کو دکھانے لے گئے۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں ابا کو درد کے 4 شدید اٹیک ہو چکے تھے۔ چند ہی ہفتوں میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے۔ صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور پیسہ ہاتھ سے ریت کے ذروں کی طرح پھسل رہا تھا۔ اسلام آباد سے ابا لوٹے تو بری طرح ٹوٹے ہوئے، شکست خوردہ اور نڈھال تھے۔ ڈاکٹر نے حرف بحرف کہا تھا کہ جو ادھر لاہور میں ڈاکٹر غنی نے کہا تھا، یہ بھی تو اب شاید ان کے پاس چند ہفتے بھی نہیں۔ زندگی کے لیے جتنی تگودو کر چکے تھے، اس سے زیادہ ان کے بھاگنے کی ہمت نہیں تھی۔ صبا اپنی اماں کو بھیجو میرے پاس، اور سنو، وہ گاؤں تکیے کے سہارے بیٹھے انیس احمد کا سایہ ہی لگ رہے تھے۔ جی ابا، وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے ابا؟ آنے والا ہے اگلے مہینے۔ کیسا آئے گا میری بیٹی کا رزلٹ؟ وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر بمشکل مسکرائے۔ انشاءاللہ ابا، بہت اچھا۔ وہ منہ پھیر کر بولی۔ اچھا، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر پلنگ کے کنارے اٹک گئی۔ صبا، میری بڑی سمجھدار حساس بیٹی، اور میری بیٹی کو پتہ ہے جس دن ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کا وقت مقرر ہے، اسی طرح اس کے جانے کا وقت بھی لوح محفوظ میں اولین ساعت سے لکھا جا چکا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تردید یا ترمیم میرا رب چاہے تو ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ سب فیصلے طے شدہ ہوتے ہیں۔ تابع دار بندے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک حد تک صحیح کرنے کا حکم ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دینے کا۔ اور آج سے میں نے اپنی زندگی اور موت کا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اگر تمہارا رزلٹ میری زندگی میں آ جائے یا بعد میں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ آنسو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتے، یہ صرف ہمیں کمزور کرتے ہیں۔ آئندہ چند سالوں میں مجھے نہیں پتا تم لوگوں کی زندگی کا کیا نقشہ ہوگا، مگر جو بھی ہوگا صبا بیٹی، اپنے حوصلوں کو کمزور نہ ہونے دینا۔ زندگی کے میدان میں وہی سرخرو ہوتے ہیں جو ہر مشکل کو ڈٹ کر جھیلتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے آنے والی زندگی کی آخری ساتوں کا علم ہو جائے تو پتہ نہیں وہ جلدی جلدی میں کیا کر گزرے۔ مجھے بھی اگر اسی بے وفا زندگی کے روٹ جانے کا علم پہلے ہو جاتا تو میں تم لوگوں کے لیے اتنا کچھ ضرور کر جاتا کہ تمہیں میرے بعد یوں رونا نہ پڑتا۔ وہ اب پیچھے کو سر جھکا چکے تھے۔ ابا پلیز نہ کریں ایسی باتیں۔ وہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھے بے اختیار رونے لگی، اور اس وقت اماں اندر داخل ہوئیں۔ میں رہوں نہ رہوں بیٹا، میرا خواب تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر، ایک نیک دل رحم لوگوں کے دکھ درد محسوس کرنے والا مسیحا کے روپ میں دیکھوں۔ یہ میرا خواب تھا، مگر وہ اس کے ہاتھ اپنے نحیف ہاتھوں میں لے کر بولے، میرے اس خواب کو پورا کرنے میں خود کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا۔ میں بہرحال تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور میرے بعد تم سب کو بہت ہمت و حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ جاؤ صبوحی، انجی اور معین کو بھی بلا لاؤ، پھر پتہ نہیں بات کرنے کی مہلت مل سکے نہ مل سکے۔ وہ نحیف اور کمزور آواز میں کہہ رہے تھے۔ اماں چادر میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ان سب کے سامنے بیٹھے اپنے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ثریا بیگم جتنی گزری بری بھلی، اب اختتام نزدیک۔ آپ نہ کریں ایسی باتیں، میں مر جاؤں گی۔ اماں زور زور سے رونے لگی۔ اگر تم اس طرح رو گی تو میں کوئی بات نہیں کر سکوں گا، اور بہت بیٹھنے یا بات کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ کہتے کہتے انہوں نے ایک جھرجھری سی لی تو اماں نے چادر کا گولا سا اپنے منہ کے آگے رکھ لیا۔ اب یہ ڈاکٹروں اور حکیموں دیدوں کا پیچھا چھوڑ کر قرض کتنا ہو گیا ہے سر پر۔ انہوں نے سر تکیے پر پٹھا۔ کوئی قرض ورض نہیں ہے، آپ مت سوچیں یہ سب۔ اماں ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اب ان بہلاموں والی باتوں کا وقت نہیں ہے۔ دکان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے سر جھکا کر مونی سے پوچھا، اور اس کا سر مزید جھک گیا۔ دکان تو خالی ہو چکی ہوگی ہے نا؟ انہوں نے خود ہی آہذ کیا۔
میری ایک خواہش ہے سریا بیگم، اگر پوری کر سکو۔ حکم کریں آپ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ انجی کے سسرال والے آئے تھے، آپ کے بعد بھی آئے تھے، رات کو ساس اور جیٹھ بھی آئے تھے۔ ان سے کہو اس مہینے وہ انجی کو رخصت کروا کر لے جائیں اور میری آخری سانس کچھ سہل ہو جائے۔ نہیں ابا پلیز۔ اماں میں نہیں۔ انجی اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ اسے میری آخری خواہش سمجھو سریا بیگم، وہ سر تکیے پر ڈال کر بولے۔ اور اخراجات اور قرض کی ادائیگی، تم لوگوں کو تو میں عمر بھر اپنی چھت بھی نہیں دے سکا۔ صبا نرمی سے ان کا سر سہلانے لگی۔ ان کی تفشی کا اسے یہی طریقہ سمجھ آتا تھا۔ پلاٹ یا دکان میں سے کیا بیچیں، یا دونوں بیچ کر قرضہ ادا کر لو۔ انجی کی شادی اور 2-2.5 مرلے کا کوئی گھر، میں نے مونس سے کہا ہے، وہ صبح آتے ہی پراپرٹی ڈیلر سے ملے گا، گھر کا انتظام تو ہو جائے گا۔ روزگار، انہوں نے ایک حسرت بھری نظر 15-16 سال عمر کے بیٹے پر ڈالی۔ ان کے سر میں رگوں کو چیرتا ہوا سا درد کا آرا سا چلا۔ اچھا سب کچھ ہو جائے گا، آپ خاموش ہو جائیں۔ آرام، اب تو سریا بیگم خاموشی سے ہی ہونا ہے، آرام ہی آرام کرنا ہے۔ تم لوگوں کو بھی بہت تکلیف دی ہے میں نے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسے۔ آپ کی دوا کا ٹائم ہو رہا ہے، کچھ کھا لیں، دوا لے لیں۔ لے آؤ کھانا، سب کے لیے، یہی مل کر کھاتے ہیں۔ وہ سیدھے ہوتے ہوئے بولے تو اماں انجی اور سبوہی کو اشارہ کیا۔ معین تم دکان سنبھال سکتے ہو؟ جی ابا۔ پتہ نہیں یہ استفسار تھا یا اثبات۔ کیسے سنبھالو گے، امتحان تو دے رہے ہو نا؟ وہ اسی حسرت بھرے لہجے میں بولے۔ جی ابا۔ بیٹا میرے بعد تم ہی اس گھر کے سربراہ ہوگے، ماں کا، بہنوں کا بہت خیال رکھنا، ان پر زمانے کی کڑی دھوپ نہ پڑنے دینا۔ میں جانتا ہوں تم ابھی اتنی ذمہ داری کے اہل نہیں ہو، مگر یار مجبوری ہے۔ مرد تو پیدا ہوتے ہی جوان ہو جاتے ہیں اور تم بھی جوان بن جانا، کڑیل جوان۔ وہ معین کو پاس بلا کر کپ کپاتے ہاتھ سے اس کا شانہ سہلا رہے تھے۔ برے لوگوں کی صحبت دماغ کی طرح اثر کرتی ہے، بظاہر پتہ نہیں چلتا، صاف ستھرا کردار اور اندر سے گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اپنی محرومی اور ناآسودہ خواہشات کا تدارک عیاش دوستوں کی دوستی میں نہ تلاش کرنا۔ تمہارے ہاتھ ناکام زندگی کے سوا کچھ نہیں آئے گا، بس 2 سال کٹھن آئیں گے، مشکل بھرے، پھر میرا اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ 2-4 سال ذرا ہمت و حوصلے سے مضبوط بنے رہنا، بنو گے نا؟ جی ابا۔ وہ بہتے آنسو پوچھ کر بولا۔ انجی نے وہی کمرے میں دسترخوان لگا دیا۔ اس رات سب نے بہت دنوں بعد مل کر کھانا کھایا۔ اماں نے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر ابا کے منہ میں ڈالے اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ بیگم، جوان اولاد سامنے بیٹھی ہے، تم رومانس جتا رہی ہو، کچھ تو شرم کرو۔ بیچارہ تو مزاحمت بھی نہیں کر سکتا۔ اماں بس مسکراتی رہیں۔ اگر آپ کو ہماری بنائی ہوئی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ویڈیوز کو اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔